السلام علیکم ناظرین گرامی، آج ہم اللہ کے ایک ایسے دشمن کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں جس کا نام اسلامی تاریخ میں بے حد مشہور و معروف ہے۔ اللہ کا دشمن ہم نے اس شخص کو اس لیے کہا کیونکہ خود اللہ پاک نے دو لوگوں کو اپنا دشمن کہا، اور اللہ نے ان دو اشخاص کو اپنا دشمن اپنے محبوب نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں کہا۔ اس شخص نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سچا نبی دل سے ماننے کے باوجود بھی زبان سے اس بات کا اقرار کرنا گوارا نہ کیا اور بے ہدایتوں کا راستہ ہی اپنائے رکھا۔ ناظرین، یہ شخص ابو جہل تھا۔ ابو جہل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان ہی سے تعلق رکھتا تھا اور قریش کا بڑا سرآور شخص تھا۔ اس کا اصل نام عمرو بن ہشام تھا اور اسے قریش فخر سے ابو الحکم کہتے تھے۔ اسی ابو جہل کی قبر کو اللہ رب العزت نے عبرت کا نشان بنا دیا۔ ناظرین، آپ سب کو بتاتی چلوں کہ جو دوسرا شخص جسے اللہ نے اپنا دشمن کہا وہ ابو لہب تھا، لیکن فی الحال ابھی ہم ابو جہل کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ ناظرین گرامی، ابو جہل کی قبر کے بارے میں ایک ایسی خبر سننے میں آئی ہے کہ جسے سن کر روح کانپ اٹھتی ہے۔ ابو جہل عمر بن ہشام قریش کا وہ واحد آدمی تھا جس کی عقل اور حکمت کی وجہ سے لوگ اسے حکمت کا باپ کہتے تھے اور اس کی دور اندیشی اور عقل پر نہایت یقین رکھتے تھے۔ اسی وجہ سے لوگوں نے اسے ابو الحکم یعنی حکمت کے باپ کا لقب دیا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کو اسلام کے ساتھ کھلی دشمنی کرنے کی وجہ سے ابو جہل کا خطاب دیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ابو جہل جانتا تھا کہ اسلام سچا مذہب ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی یہ شخص صرف اور صرف اپنی ذاتی انا کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دشمنی کیا کرتا تھا۔ ابو جہل نے کئی موقعوں پر اپنے دوستوں، جن میں عمیر بن وہب اور صفوان بن امیہ شامل ہیں، ان کے سامنے برملا کہا کہ میں جانتا ہوں کہ محمد سچے ہیں اور وہ جو دین لے کر آئے ہیں وہ بھی سچا دین ہے، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور یہ بت کسی کو کوئی فائدہ یا کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، لیکن میں یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ عبد المطلب کے خاندان میں سے کوئی نبی ہونے کا دعویٰ کرے اور میں اسے قبول کر کے اس کی غلامی کروں۔ اب یہاں سے اندازہ لگائیں کہ ابو جہل کی نفرت اور انا کس قدر بڑی ہوئی تھی کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سچا نبی ماننے کے باوجود بھی زبان سے اس کا اقرار نہ کیا۔ اس کی وجہ صرف یہی تھی کہ بھلے ہی ان کا قبیلہ ایک تھا مگر ان کا خاندان الگ تھا، اور ابو جہل کو یہ بات برداشت نہیں ہوئی کہ وہ کسی دوسرے خاندان کے آدمی کو نبی تسلیم کر لے۔ ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ قبیلہ قریش ایک بہت بڑا قبیلہ تھا اور اس قبیلے کے اندر اور بھی چھوٹے چھوٹے بہت سے قبائل موجود تھے جو الگ الگ خاندانوں کی بنیاد پر بنے ہوئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاندان بنی مناف کا خاندان تھا، جبکہ ابو جہل بنو مخزوم کے خاندان سے تعلق رکھتا تھا۔ یہ سب لوگ ایک ہی باپ کی اولاد تھے۔ خود ابو جہل کا شجرہ نسب 7ویں پشت میں جا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شجرہ نسب میں مروہ بن قعب سے جا ملتا ہے۔ اس کے باوجود بھی ابو جہل نے اسلام دشمنی میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، حالانکہ بنو مخزوم کے بڑے بڑے لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت قبول کی۔ ہم عام زبان میں ابو جہل کے اس عمل کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ شریکے کی جلن تھی کہ اس نے اسلام کو قبول نہ کیا اور اسلام دشمنی میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ یہی وہ شخص تھا کہ جس نے نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کا پلان بنایا۔ یہی وہ شخص تھا جس کی وجہ سے ہجرت کے موقع پر قریش نے معاذ اللہ نعوذ باللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کی سازش تیار کی، اور اسی کے کہنے پر نبی آخر الزماں کے گھر کا محاصرہ کر لیا گیا۔ ابو جہل نے اسلام دشمنی میں باقاعدہ ایک گروپ بنا رکھا تھا جس میں اسلام قبول کرنے والے لوگوں کو اذیتیں اور تکالیف دینے کی پلاننگز تیار کی جاتی تھیں کہ جن سے اسلام قبول کرنے والے اسلام کو چھوڑ دیں۔ جب مسلمانوں نے مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ میں اپنا ٹھکانہ بنا لیا تو ابو جہل کو اس بات سے بھی بڑی تکلیف ہوئی
تو اس نے صاف صاف کہا کہ یہ مسلمان جو ہمارے ہاتھ سے نکل کر مدینہ پہنچ گئے ہیں اور انصار نے انہیں پناہ دے دی ہے، یہ مسلمان ایک دن طاقت حاصل کر کے ہمارے لیے بڑے نقصان کا سبب بنیں گے، اسی لیے ان پر لشکر کشی کی جائے اور انہیں تباہ و برباد کر دیا جائے۔ ابو جہل اتنا کامیاب نہیں ہوا تھا کہ مکہ کے لوگ مدینہ کے مسلمانوں پر حملہ کر دیتے۔ دوسری بڑی وجہ یہ تھی کہ مسلمانوں میں تقریباً ہر بڑے خاندان کے لوگ شامل ہو چکے تھے اور اپنے ہی لوگوں پر حملہ کرنا قریش کے لوگوں کی غیرت کو گوارا نہیں تھا۔ تبھی غزوہ بدر کا موقع آیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش کے تجارتی قافلے کو روکنے اور اس کا سامان چھیننے کا حکم دیا، تو ابو جہل کو موقع مل گیا۔ اس تجارتی قافلے کا سربراہ خود ابو جہل ہی تھا، اور جب اسے اطلاع ملی کہ مسلمان آگے اسے روکنے اور قیدی بنانے کا ارادہ رکھتے ہیں تو اس نے اپنے اس قافلے کو شارٹ کٹ مگر نہایت ہی خطرناک راستے سے نکالتے ہوئے مکہ پہنچا دیا۔ اس کے ساتھ ہی اپنے آگے ایک شخص کو دوڑایا جو مکہ والوں کو جا کر بس یہ اطلاع دے دے کہ مسلمان تمہارا مال لوٹنے والے ہیں۔ اس تجارتی قافلے میں مکہ کے تقریباً ہر گھر کی انویسٹمنٹ موجود تھی، اس لیے جو کام ابو جہل 1.5 سال کے پروپیگنڈے کی وجہ سے نہیں کر پایا وہ اس نے اس وقت کر دکھایا۔ یوں غزوہ بدر پیش آیا۔ ابو جہل کو غزوہ بدر میں 2 کم سن صحابیوں جن کی عمر 15 یا 16 سال تھی اور وہ دونوں آپس میں سگے بھائی تھے، انہوں نے قتل کیا۔ ان دونوں صحابیوں کے نام معوذ بن افرا اور معاذ بن افرا تھا۔ ابو جہل کو میدان جنگ میں جنگ ختم ہونے کے بعد ڈھونڈنا مشکل ہو گیا تھا، البتہ یہ یقینی تھا کہ وہ مارا جا چکا ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وحی کی مدد سے اس جگہ کی نشاندہی فرمائی کہ جہاں پہ ابو جہل کا جسم موجود تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر ابو جہل کے جسم کو وہیں پر موجود ایک پرانے اور خشک کنویں میں پھینک دیا گیا، جہاں پر لوگ اپنا کوڑا کرکٹ پھینکتے تھے، اور اس کنویں کو پتھروں سے بھر کر ڈھک دیا گیا۔ وہی کنواں آج بھی ابو جہل کی قبر ہے۔ ناظرین، آج بھی جب ایک ولاگر نے ابو جہل کی قبر پر ویڈیو بنائی تو اس نے نوٹ کیا کہ اس میں سے بہت ہی گندی اور مکروہ بدبو آ رہی ہے۔ حالانکہ اب تو وہاں لوگ کچرا وغیرہ بھی نہیں پھینکتے، ہاں لوگ آج بھی ابو جہل کی قبر پر پتھر برساتے اور ٹھوکریں مارتے ہیں اور لعنتیں بھیجتے ہیں۔ اس شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اندھی دشمنی میں دنیا بھر کی ذلت اور رسوائی اپنا مقدر بنا لی۔ وہ شخص جسے لوگ ابو الحکم کہا کرتے تھے، ابو الحکم یعنی حکمت کا باپ سمجھتے تھے، وہ ابو جہل بن گیا اور جہالت کا سردار اور جہالت کا باپ کہلایا۔ ناظرین، ابو جہل کا قتل ہوئے 1400 سال بیت چکے ہیں، اس کے باوجود آج بھی وہ جس جگہ پر دفن کیا گیا ہے وہاں سے اس قدر بھیانک بدبو آتی ہے۔ اللہ پاک نے اسے دنیا میں اس بدبو کے ذریعے نشان عبرت بنایا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ایمان کے ساتھ اپنے پاس بلائے اور اپنے حبیب کی محبت ہمارے دلوں میں بھر دے۔ آمین یا رب العالمین۔